بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا سو فیصلہ ہو گیا، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب اس کے آگے دوزخ ہے، وہاں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سب خدا کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لوگے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے۔ اب ہمارے تمہارے لیے یکساں ہے کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کا تحیہ ان باغوں میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگا۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔